پاکستان میں نجم سیٹھی سے زیادہ خطرناک تجزیہ نگار شاید ہی کوئی ہو۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خطرناک کا لفظ یہاں کیوں استعمال کیا گیا؟ خطرناک وہ اس حوالے سے ہے کہ بہت سے صحافیوں کے پاس جو خبر ہوتی ہے، نجم سیٹھی اس خبر کو بیان بھی کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیٹھی صاحب جیو نیوز چھوڑنے کے بعد ایک طویل عرصے تک سکرینوں سے غائب رہے، اور جب واپس بھی آئے تو چند ماہ میں کئی بار چینل بند کروانے کے بعد بالآخر اپنا پروگرام ہی بند کروا بیٹھے، اور اب اپنے یوٹیوب چینل پر تبصرہ نگاری کرتے ہیں۔ لیکن فرائیڈے ٹائمز کا اداریہ آج بھی شاید اس ملک کا واحد ہفتہ وار تجزیہ ہے جو اردو میں لکھا جاتا ہوتا تو اخبار خریدنے والوں کی لائنیں سوٹیاں مار کر ٹھیک کروانی پڑتی۔ آج ہی کا اداریہ دیکھ لیجئے۔ سیٹھی صاحب نے جنرل باجوہ کے جانے کا اشارہ دے کر ایک ایسی بحث چھیڑ دی ہے جو کسی اور صحافی میں چھیڑنے کا دم خم نہ ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جس قسم کے دعوے کر رکھے تھے، اس کے بعد ان کے دھرنے کا یکا یوں ہوا میں تحلیل ہو جانا ایک عجیب سی بات ہے۔ وہ ساتھ ہی یہ بھی لکھتے ہیں کہ شہباز شریف اور آصف زرداری نے خود کو دھرنے سے کچھ فاصلے پر رکھ کر کوشش کی ہے کہ اگر جنرل باجوہ اپنی پوزیشن برقرار رکھتے ہیں تو ان پر یہ تاثر نہ ہو کہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی نے ان کو نکالنے کی کوشش کی تھی۔ تاہم سیٹھی صاحب کا کہنا ہے کہ عمران خان کے اپنے کچھ فیصلے اس طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ ان کے خیال میں جنرل باجوہ کو توسیع نہیں دی جائے گی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ نواز شریف کو پاکستان سے علاج کی خاطر باہر جانے کی اجازت نہیں دے رہے، باوجود اس بات کے کہ ان کو ایسا کرنے کی ہدایات دی گئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک 7 ارب روپے مالیت کے گارنٹی بانڈ حکومت کو جمع نہیں کروائے جائیں گے، نواز شریف کو باہر نہیں جانے دیا جائے گا۔ سیٹھی صاحب کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو پاکستان سے ہر حال میں باہر نکالنا چاہتی ہے، کیونکہ وہ ان کی صحت پر واقعی تشویش رکھتی ہے اور سمجھتی ہے کہ نواز شریف کی جان کو کچھ ہوا تو یہ مدعا ان کے گلے پڑ جائے گا۔ تاہم نصرت جاوید کا اگلے روز لکھے جانے والا کالم اس سے مختلف رائے کا اظہار کرتا دکھائی دیتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حکومت کے اندر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نواز شریف کے مرنے سے کوئی طوفان نہیں آئے گا، جیسے بھٹو صاحب کے مرنے سے نہیں آیا تھا، اور رہی بات حکومت میں آنے کی تو ضیاء الحق 11 سال حکومت کرنے کے بعد جہاز میں رکھے آموں کے ساتھ پھٹ نہ جاتے تو پیپلز پارٹی کو یہ موقع بھی نہ جانے کب میسر آتا، اور آیا بھی تو کئی ہفتوں تک اجلاس نہ بلا کر ان سے اہم عہدوں پر اپنے لوگ تعینات کروانے کے بعد ان کو حکومت بنانے کی اجازت دی گئی، اور پھر 2 سال سے بھی کم عرصے میں اسے نکال دیا گیا۔ لہٰذا نصرت جاوید صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کی موت سے کوئی بھونچال آتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو دکھائی نہیں دیتا، اور جو لوگ یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف کی صحت کے حوالے سے مقتدر حلقے بہت تشویش رکھتے ہیں، وہ بھی احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ مگر ایک بات نہیں بھولنی چاہیے، اور وہ یہ کہ نواز شریف کوئی سندھی نہیں، وہ پنجاب کے لیڈر ہیں۔ پوری کوشش اور ریاستی مشینری کے استعمال کے باوجود وہ 2018 کے انتخابات میں پنجاب میں فاتح بن کر ابھرے ہیں۔ وہ کوئی جی ایم سید یا شیخ مجیب الرحمان نہیں کہ ان کی زندگی موت سے کسی کی طاقت پر کوئی اثر نہ پڑے۔ مگر کیا کیجئے کہ عام آدمی کی زندگی پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آرمی چیف یا وزیر اعظم اب کون ہے۔ اس ملک کی قسمت ایسی ہے کہ اقتدار کی میوزیکل چیئر کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، اس سے قطع نظر شملہ مرچ 400 روپے کلو، ٹماٹر 310 روپے کلو اور بند گوبھی 250 روپے کلو ہی ملتی رہے گی۔ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں۔